اچھا ہمارے ساتھ یہاں پہ کیس اسٹڈی بھی یہاں پہ موجود ہے. ہما ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ہما جی. وعلیکم السلام. کیسی آپ؟ ٹھیک ہیں. ہما آپ کو کس چیز کا وہم ہے؟ مجھے بچپن سے جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ ہینڈ واش کرنے کا بہت زیادہ ہی وہم رہتا تھا, اور جو ہے یہ میری اب تک کی عادت ہے, حالانکہ میں شادی شدہ بھی ہو گئی, جب بھی یہ عادت نہیں گئی. اور میرے والد صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ تم اپنی عادت چھوڑ دو, کیا 15 منٹ سے 5 منٹ کے وقفے سے کیوں ہینڈ واش کرتی ہو, یہ کیا وہم ہے تمہارا, اس وہم سے باہر آؤ بیٹا, باہر آؤ, ورنہ جو ہے یہی عادتیں چھوٹی چھوٹی آگے اور بھی پختہ ہو جائیں گی اور آپ کو اور زیادہ وہم ہونے لگے گا. تو پھر والد صاحب کی بات بھی میں نے کوشش کری کہ ان کی بات پہ عمل کروں, لیکن وہ عمل نہیں کر سکی اور بھی بہت سارے وہم میں مبتلا ہو گئی. اب آگے میرڈ لائف جب شروع ہوئی تو پھر ظاہر ہسبینڈ ملے, ان سے بھی تھوڑا سا یہ ہوتا تھا, کبھی جیسے انڈرسٹینڈ بات نہیں کر رہے. اب مجھے ایسا لگتا تھا یہ کیا ہو گیا, ان کو پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا. اب تھوڑا سا ان کا موڈ کاروبار کی وجہ سے چینج ہوتا تھا یا کسی کی وجہ سے, تو میں فوراً سے یہی کہتی تھی, مجھے یہی وہم ہونے لگتا تھا دماغ میں کہ نا ان کو کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا, یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے, شاپنگ پہ کیوں نہیں لے جا رہے, ایک دم سے چپ کیوں ہو گئے. تو مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں اس طرح سے. اچھا, جو آپ باہر جا کے ہاتھ دھونے جاتی تھی تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کیوں جا کے مجھے یہ وہم ہوتا تھا کہ کہیں کوئی جرمز نہ لگ گئے, کہیں کوئی بیماری مجھے نہ ہو جائے. میں بار بار ہینڈ واش کرتی تھی, لیکن میرے والد صاحب مجھے بہت زیادہ سمجھاتے رہے. کووڈ میں کیا سچویشن رہی آپ کی, یہ بتائیں مجھے. کووڈ میں تو اور زیادہ ہی, یعنی کہ اب میں کہتی تھی یہ تو مطلب اب پکی بیماریاں نکل رہی ہیں, اس میں تو ظاہر ہے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی تھی, لیکن اس میں تو کچھ زیادہ ہی میری یہ طبیعت بڑھتی گئی اور اب تک جو ہے میں اس میں مبتلا ہوں. آپ کووڈ ہوا ویسے آپ کو؟ جی کووڈ ہوا آپ کو؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. انہوں نے ان کو ہاتھ دھونے کو کوئی نہ کوئی تو دنیا جان کے انہوں نے صابن ختم کر دیا ہاتھ دھونے کے, لیکن چلے ان کو نہیں. ہاں, لیکن کہیں کہیں یہ ہے کہ اس میں آپ کے آبسیسو تھاٹس بھی ہیں, کیونکہ آپ بہت زیادہ جب اوور تھنک کر رہے تو وہ بھی OCD میں آ جاتا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب اگر ہم ایسا ان کا کیس ہم دیکھ رہے ہیں, ایسے اور بھی بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ فوراً انہان چلے گی, کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا, لو جی. لوگ میں نے دیکھے لوگوں سے ہاتھ ملانے کے بعد نا فوراً انہیں کے سامنے سینیٹائز لگا کے ہاتھ کو کر رہے ہوتے ہیں, اگلا بندے کو برا بھی بڑا فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ جی بالکل, اس سے چھٹکارا ممکن ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ڈگ آؤٹ کرنا ہے, جیسے ان کے بچپن میں یہ چیزیں اسٹارٹ ہوئی تھی. ہمارے پاس ابھی بھی پیرنٹس مائیں بڑے فخر سے بتاتی ہیں کہ میرا بچہ بڑا صاف ستھرا ہے, ہر 2 منٹ کے بعد ہاتھ دھوتا ہے, اسے گندگی پسند نہیں. الارمنگ سائن ہے. کیوں؟ کوئی چیز بھی ایکسٹرا آرڈنری ہو رہی ہو, بچے کا بیہیویئر, کسی کا بھی گھر میں بیہیویئر, بہت زیادہ شاؤٹ کرنا, بہت زیادہ ٹیمپر لوز کرنا, یہ کہہ دینا کہ جن کا تو ٹیمپرمنٹ خاندانی ایسے ہیں, بچہ بھی اگریسو ہے, یہ ساری چیزیں الارمنگ ہیں اور ان سب کو شروع ہی سے کیٹر کر لینا چاہیے, کیونکہ ابھی بچہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا, اس کی ہیبٹس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی. اگر اسی وقت آپ تھوڑی سی بیہیورل تھراپی یا اس کی سیشنز وغیرہ کروا لیں گے اور گھر والے اس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے کہ اس کی وہ چیز نہ ڈیولپ ہو, تو وہ بچہ آگے جا کے, جس نے پوری ایک بیوی بھی سنبھالنی ہے, بچے بھی سنبھالنے ہیں, وہ کتنے لوگوں کی زندگی سدھر جائے گی اگر آپ اسی بچے کو اس وقت کیٹر کر لیں. آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہے, جس میں آبسیشن تو یہی ہے کہ جی گندگی کا خوف ہے, ریلیجس خوف ہوتا ہے کہ جی ہم صاف نہیں ہیں, پاک نہیں ہیں, یا پھر آپ کو ان کو جرمز کا فیئر ہے کہ میں جرمز لگ جاتے ہیں. اس کے بعد کمپلجن ہوتی ہے کہ میں نے دھو کے رہنا ہے. تو جب ہم تھراپیز کرواتے ہیں, جب ان کو CBT کی طرف بھیجتے ہیں, تو وہ ان کو اسی چیز سے چھٹکارا دلاتے ہیں کہ وہ ان کا 5 منٹ یا 2 منٹ کا ٹائم بڑھاتے جاتے ہیں کہ آپ 5 منٹ تک آپ ہاتھ نہیں دھوئیں گے, یعنی کہ وہ اس کو ایکسپوز کر کے پھر اس سے ہٹاتے ہیں کہ آپ برداشت کریں کہ آپ نے نہیں دھونا, کوئی قیامت نہیں آئی اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھویا, آپ بیمار نہیں ہوئے. تو یہ تھراپیز لینی پڑتی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ گلوبلی ہر 8 میں سے ایک بندہ کسی نہ کسی مینٹل النس کا شکار ہے, اور ہماری سوسائٹی کا اسٹگما ہے کہ دماغی بیماری ہے تو ہیلپ نہیں لینی. ایون ڈاکٹرز, اب تو ہم خیر ہمارا جو ابھی فیملی ڈاکٹرز ڈے ہے مئی میں ابھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے, ہمارا تھیم اس وقت بلڈنگ مینٹل ریزیلینس ہے اگینسٹ ان اے چینجنگ ورلڈ. تو ہم بھی تو اس چیز کا شکار ہیں کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہیں, ہمارا سوسائڈل ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ورک آورز ہمارے بہت زیادہ ہے, پیشنٹس کا پریشر ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. جو شک کرتے ہیں انسیکیور ہوتے ہیں. اب وہ انسیکیورٹی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے, وہ لکس کو لے کر ہو سکتی ہے, وہ ریلیشن کو لے کر ہو سکتی ہے. کوئی انسان اپنے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ میں ایک فیملی چلا سکوں گا, میں بیوی سنبھال سکوں گا, میری بیوی خوبصورت ہے. اب وہ جیسی مرضی اس کی بیوی ہو, اس کو لگتا ہے میری بیوی خوبصورت ہے, کوئی مجھ سے چھین لے گا, تو وہ بہت ویجیلنٹ ہو جاتا ہے ہر چیز پہ شک. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک ٹھاک تھا, شادی کے بعد عجیب اب نارمل بیہیو کرنے لگ گیا, بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کی جان نہیں چھوڑتا, اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ کچھ بچے وہ خواتین کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھا اس نے میرے بیٹے کو کچھ کھلا دیا ہے,
اس نے میرے بیٹے کو کچھ کھلا دی, میرا بیٹا تو پہلے جیسا رہا نہیں, تو وہی والی بات ہے. اس میں لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے, سب کا وہ ہوتا ہے, اس میں سب کا پارٹ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کے لیے مشکل ہے بچے اپنا بیٹا کسی کو دینا, اس لیے اگلی کا بھی مشکل ہے نئے گھر میں آ کے آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا. تو سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے, اور اس پہ جو لوگ یہ عقل مندی کرتے ہیں ان کی فیملی سے, چاہے وہ جوائنٹ ہو چاہے وہ انڈیپینڈنٹ رہ رہے, ان کی لائف میں سکون ہے. اب جہاں تک آدمی کا سجیسٹ آپ کریں گی کہ یہ اب کتنی دیر بعد, ان کو تو 100% تھراپی کی ضرورت ہے, ان کو تو جا کے پورا تھورلی چیک اپ اور سیشنز لینے ہوں گے, اور مائٹ بھی اگر وہ ان کے سائیکالوجسٹ ان کو سجیسٹ کریں گے تو ان کو پھر میڈیسن بھی لینی ہوگی, اور بھی ان سے پوری ہسٹری ہوگی کہ ان کو اور بھی کیا سمٹمز ہے ڈپریشن کے, یا انزائٹی, یا پینک ڈس آرڈرز, یا کوئی اور فوبیاز ہیں. آپ کو بھی پینک والا اٹیک آپ کو ہوتے ہیں, گھبراہٹ ہو جاتی کسی سچویشن میں آپ کو بہت زیادہ, ہاں, دل بہت دیر دیر دھڑکتا ہے اور کہتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مر جاؤں گی, یہ ہو جائے گا. ہاں, کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے جب زیادہ کراؤڈ ہو, یعنی کہ زیادہ مہمان وغیرہ آ گئے گھر میں, تو ان کے سامنے تھوڑا سا نروس ہو جاتی ہوں, اس طرح سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. کانفیڈنس کی وجہ سے ہے, اور یہ چیز اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اب جو اب دور ہے نا, بچوں کو ہر چیز آپ نہیں کہہ سکتے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے باہر نہیں نکلو جن چڑھے گا, ہمیں بتانا ہے کیوں چڑھے گا اور کیسے چڑھے گا. تو یہ ایک طرح سے یہ اچھی چیز ہے کہ آپ ان کے لاجکس, ہاں وہ آپ کو ان کے ساتھ لاجکس, ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا کہ ہم کھیلیں گے تو ایگزام کلیئر نہیں ہوگا, پڑھیں گے نہیں تو یہ ہو جائے گا مغرب کے بعد. لیکن پھر جب ہوا کہ پھر اپنے آپ کو سمجھائیں نا کہ میں 10 دفعہ کالی بلی نے راستہ کاٹا تو میرا ایگزام بھی تو کلیئر ہوا. وہ یاد رکھو نا, یہ تھوڑی کہ آج چوٹ لگ گئی کالی بلی نے, سوچتے صبح کیا ہوا. کبھی کبھی یہ بھی سوچو کہ ہمارے تو معاشرے سے لوگ اتنے ٹاکسک اور نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے راستہ کاٹنے سے وہ کالی بلی پھڑک کے مر گئی ہو. اپنی ذات کو تو بھی تو دیکھیں نا کہ خود آپ کیا چیز ہے نا, تو یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا فاطمہ جی مجھے بتائیے, جو ہوئی وہ توہم پرستی میں, کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم نے اگر پورے ریجن میں دیکھیں تو صرف یہ نہیں کہ ہم صرف دیسی پاکستانی اور جو بر صغیر میں پاکستانی اور انڈینز یہ دونوں ہیں, پوری دنیا میں آپ دیکھیں 13/4 نہیں آپ کو ملے گا, فرائیڈے the 13 ان کے ہاں تو بڑا بلیک فرائیڈے, تو ان کے لیے تو یہ چیز ویسے ڈے بڑا کوئی خوفناک قسم کا ہوتا ہے. مجھے بتائیں, ہم نے بچپن میں واقعی بہت ایسی چیزیں سنی ہیں جو ہمیں اکثر ڈسپلن کرنے کے لیے بھی کہی جاتی تھیں کہ بیٹا خبردار جوتا لے کے بیڈ پہ نہ چڑھنا, سانپ آ جائے گا, چور آ جائے گا. اچھا جو ناخن کاٹے نا, تو ناخن جو کٹے ہوئے ناخن ہے نا وہ گھر کے اندر ڈسٹ بن میں وہ باہر پھینک کر آؤ, گھر میں چور آ جاتے ہیں. پھر جی اگر جامن کھا لیا تو لو جی جو جامن کی جو گٹھلی ہے اس کو نیچے بیٹا باہر پھینک کر آؤ, کیونکہ جو جن ہے نا ان کو بہت پسند ہوتی ہے, جن گھروں میں کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. ایسی ہم نے بہت سی چیزیں بچپن میں سنی ہوئی, اور وہ کہیں نہ کہیں اب ہمارے ایک تھاٹ پروسیس کا حصہ بن گئے, ان پہ یقین کرنے لگے ہیں. اگر دینی پہلو سے دیکھیں تو اس میں کیا وقت ہے اس وہم کی اور ایسی باتوں کی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں, یہ ہم 21ویں صدی سے گزر رہے ہیں اس وقت, اور ہماری جو سوچ ہے اور رہن سہن ہے اور ہمارا جو طریقہ کار ہے, کیونکہ ہم بہت سینکڑوں سال جو ہیں ہم انگریزوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ رہ چکے ہیں, تو ہمارے جو کلچر میں وہ چیزیں آ گئی ہیں, ہم نے اس کلچر سے وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں. تو ہم پرستی, وہم, یہ جو آپ نے بات کی کہ ناخن کاٹا ہے تو اس طریقے سے باہر رات میں جھاڑو نہیں دیں, گھر میں کوا آپ کے گھر کے اوپر اگر بولے گا تو مہمان آئیں گے, یا برتن ٹوٹ جائے گا تو اس طریقے سے, یہ سب یہ جو ساری جو چیزیں ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے, اور آنکھ کا پھڑکنا ہے, بہت ساری یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر میں اس طریقے سے ہو گئی ہیں کہ ہمارے جیسے جب بچہ پروان چڑھتا ہے تو وہ ہمارے کانوں میں وہ چیز, ہمارے کانوں میں بھی ہم سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو احکام ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو. یعنی جو بہت زیادہ جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جب کسی کے بارے میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں, چاہے کسی بھی معاملے میں, وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو وہ پھر گناہ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ باطنی بیماریوں کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. بہت زیادہ وہم یا خوف, ایسے شک بھی کرنے, یہ شک, یعنی دیکھیں یہ وہم, یہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ بیماری ہے, ٹھیک ہے نا, نفسیاتی بیماری ہے, OCD جسے کہتے ہیں. تو ہمارے اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں وہم, شک و شبہ,
खौफ, और किसी भी चीज़ का वहम हो, खौफ हो, शक व शुबा हो, वो आपके अकायद को कमज़ोर कर देता है। यानी आपका जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन है उसको कमज़ोर कर देता है। इसके लिए मैं एक बहुत खूबसूरत मैं आपको मिसाल दूं कि मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम जो हैं वो खारजीन से जो हैं वो जंग के लिए जा रहे हैं, तो एक नजूमी है और वो रोकता है उनको और वो कहता है कि आप मत जाइए, क्योंकि अकरब सैयारा जो है वो चाँद के ज़ेर असर है, मतलब चाँद जो है वो अकरब सैयारे के ज़ेर असर है। तो आप जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब मैं तुम्हारी बात को झूठी साबित करूँगा और मैं जाऊँगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये चीज़ें नहीं हैं। और वो जाते हैं उस जंग पे और वो फरमाते हैं कि मैंने पहले से ज़्यादा जो है उसमें कामयाबी हासिल की। तो हमारे आप देख लीजिए जो हमारे जो मॉडल हैं, रोल मॉडल्स हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगियों को देखें तो उनके अंदर जज्बा ईमानी ऐसा था। और चाहे वो साहबियात को आप ले लें, चाहे आप जो सहाबा किराम को ले लें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में आप देख लें, आप देखें कि उनके अंदर जज्बा ईमानी ऐसा था कि अगर कोई वहम आता था, शैतानी वसवसे आते थे, तो वो फौरन जो है नमाज से मदद लिया करते थे, ठीक है ना, नमाज से और सब्र से मदद लिया करते थे और बहादुरी के साथ उन हालात को फेस किया करते थे। ये जो डॉक्टर साहिबा बता रही थी काउंसलिंग क्या होती है कि आप किसी को मोटिवेट करना। हमारे जैसे ये एक अपने चैनल पे अपने उस पे क्लिनिक पे बैठ के बात कर रही हैं, किसी से काउंसलिंग कर रही हैं, थेरेपी कर रही हैं, और इसी तरीके से रूहानी थेरेपी होती है जो कि हम लोग करते हैं। और हम लोग किसी के जैसे बहुत सारी जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उनको हम दुआएं बताते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करो, विर्द करो, वज़ाइफ करो, ला हौल वला कुव्वत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। देखिए कुरान जो है शिफा है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है। तो कुरान में जो चीज़ें हैं तो ज़ाहिरी बात है, जो आयत मुबारक हैं, सूरह बकरा की आयत अगर आप देखें, मैंने आपको बताया ना जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं यही करके पढ़ती थी अच्छा, मैं आपसे और मंजिल पढ़ती थी और इस तरह पढ़ के अपने आप को दम करती थी। हाँ, ये मैं इनसे दोबारा से, क्योंकि जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया ना, हम दोबारा से जरा उस पर आएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये वहम ऐसी चीज़ है कि एक बार जनाब आपके आ जाए दिमाग में और दिल में आ जाए, ये तो वाकई ऐसी चीज़ है कि जो दिमाग में भी आ रही है, दिल में भी आ रही है, दोनों इस जगह एक साथ ही आ गई, निकलती नहीं है। और कहीं कहीं ना बड़ी पेनफुल जो है ना वो सिचुएशन हमारे लिए भी खड़ी कर देती है। अच्छा, कहीं तो ऑफ कोर्स बैकग्राउंड होता है वहम का कि आपको लग रहा होता है कि चल हाँ नज़र लगनी है और नज़र बरहक भी है, तो